بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم اردو سبق نمبر 8 لہو اور قالین۔ مصنف مرزا ادیب 1914 تا 1999 دوران حیات۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ قلمی نام سے مراد وہ نام جو مصنف اپنا لکھنے کے لیے نام استعمال کرتے ہیں۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ آنر امتیازی اور اعزازی ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مرزا ادیب نام ان کا جو ہے وہ مرزا نہیں میرزا ادیب ہے، میم کے بعد یہ ضروری ہے۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، لیکن جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ ادارت جو ہے اخبار کا مدیر، اخبار کا محتمم، اخبار کا انتظام و انصرام سنبھالنے والا، اہتمام کرنے والا۔ پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے۔ یک بابی ایک باب کا 1 ایکٹ ایسا ڈرامہ جہاں پر ایک ہی نشست کے اندر جو ہے وہ ڈرامہ اختتام پذیر ہو جائے، نہ پردہ گرانے کی نوبت آئے اور نہ ہی بار بار جو ہے وہ اس کے سین بدلیں۔ اور ریڈیائی جو ریڈیو میں ڈرامہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، جو ترقی ملی، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، نبض شناس حال جاننے والے، اس لیے ان کے ڈرامے کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے، یعنی وہ اس کام میں خوب سمجھ بوجھ رکھتے تھے اور گہرا مشاہدہ تھا ان کا معاشرے کے حوالے سے۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ اس کے مکالمے نہایت برجستہ ہوتے ہیں، بے ساختہ پن جس میں پایا جائے، مختصر، اختصار، کم لمبے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے مکالمے ہوتے ہیں اور برمحل موقع محل کی مناسبت سے بولے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری پڑھنے والا یا ناظر دیکھنے والا اس کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام ہیں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پرس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ اس کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط اور صحرا نورد کے رومان ان کے دو الگ سے جو ہیں وہ کتابوں کے مجموعے ہیں، اور مٹی کا دیا جو ان کی آپ بیتی پہ مشتمل ہے، یہ ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ اس تعارف کے اندر سے تمام طلباء اور طالبات جو ہیں وہ کثیر الانتخابی سوالات بنائیں گے، جو کم از کم 10 ضرور ہونے چاہیے۔